کہ مہنگائی کی ستائی عوام پر پیٹرول بم کا وار، مہنگائی کا سونامی شدت اختیار کر گیا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے پر شہری تلملا اٹھے۔ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں ₹2.73 فی لیٹر اضافہ، پیٹرول کی نئی قیمت ₹275.62 ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں ₹8.37 فی لیٹر اضافہ، ڈیزل کی نئی قیمت ₹287.33 مقرر۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ لیکن یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے نا، ان کو کہ پیٹرول کم کرنا چاہیے تھا، لیکن بہت زیادہ امید شہباز شریف پہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جو یہ شہباز شریف آئے گا تو انشاءاللہ امید تو وہ تھا کہ پاکستان میں خوشحالی آئے گی۔ تو عوام پہ جو ہے نا پیٹرول کا بم جو گرایا، بہت زیادہ مزدور کو طبقے پر نقصان ہوگا۔ مہنگائی کا سونامی شدت اختیار کر گیا، چنوٹ کے شہری تلملا اٹھے، کہا حکومت دن میں گیس، رات کو پیٹرول بم گراتی ہے۔ حکومت عوام کو مہنگائی کے ٹیکے لگا لگا کر مار رہی ہے۔ بچوں کی 2 وقت کی روٹی پوری کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا، شہری کی دہائی، کہا روزانہ 700 سے 800 روپے کمانے والا کیسے گزارا کرے، حکومت سے ریلیف کا مطالبہ۔ غریب آدمی ہیں، کیسے گھر کا جو ہے حساب کتاب وہ چلائیں، ہمارے جو ہے بچے بھی ہیں اور فیملی بھی بڑی ہے، ہم غریب آدمی ہیں۔ یہ جو نگران حکومت ہے یہ تو بہت جو ہے نا غریبوں کا خون چوس رہے ہیں اور عوام کے بارے کچھ نہیں سوچتے، اپنے بارے سوچتے ہیں۔ مہنگائی کی نئی لہر ٹوبہ ٹیکسنگ کے شہریوں کا پارا ہائی، بولے مہنگائی کنٹرول سے باہر ہو چکی۔ نگران وفاقی حکومت نے پہلے عوام پر گیس کا بم پھینکا، رہی صحیح کسر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر کے نکال دی۔ شہریوں کا شکوہ، کہا مہنگائی کی نئی لہر سے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ ہمیں ڈیلی گھر سے نکلنا ہوتا ہے جاب کے حوالے سے، تو پیٹرول آج پھر مہنگا ہو گیا ہے۔ پہلے بڑی مشکل سے ہم گزارا کر رہے تھے، تو ڈے بائی ڈے جو ہے نا یہ عوام پہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ اور میڈیکل ریپ کا تو سارا کام ہی موٹر سائیکل پہ، تو آپ سے کتنا بجٹ آپ کا سے افیکٹ ہوتا ہے؟ بہت پہلے ہی نا ہمارے جو ٹورس تھے کافی ہیں، تو پہلی بچت نہ ہونے کے برابر تھی۔ مہنگائی نے جینا دو بھر کر دیا، 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو گیا، شہریوں کا حکومت سے ریلیف کا مطالبہ۔ مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، جھنگ میں گڈز ٹرانسپورٹ نے 10 کلومیٹر پر 80 روپے کا کرایہ میں اضافہ کر دیا، دوسرے شہروں سے سامان منگوانے والے آڑھتیوں کے اخراجات بڑھ گئے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، جنگ میں گڈز ٹرانسپورٹرز نے 10 کلومیٹر پر 80 روپے کرایہ بڑھا دیا۔ کرایہ میں اضافے سے کراچی اور ملتان سے سامان منگوانے والے آڑھتیوں کو اضافی اخراجات کا سامنا۔ کراچی سے آنے والی گاڑیوں پر 8,500، پنجاب سے مال لے کر آنے والی گاڑیوں نے 6,000 روپے کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ جی بالکل، رات ڈیزل کا جیسے اضافہ ہوا ہے تو گڈز ٹرانسپورٹ نے فوراً ہی اپنے کرائے میں اضافہ کر دیا ہے۔ جو کراچی سے پہلے مال آتا تھا اس میں اب 8500 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جو پنجاب کے لیول پہ آتا ہے اس پر سے 6000 سے 6500 اضافہ ہوا ہے۔ اب ہر چیز کا جو ہے وہ ٹرانسپورٹ پہ ہی آتی ہے، جیسے گندم ہوگی، فروٹ ہو گئے، چینی، چاول، اس پہ سب پہ اثرات پڑیں گے اور یہ ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ اس کے اثرات پھر عوام پہ آئے گا، تو پہلے مہنگائی ہے، اس کے اضافے سے پھر دوبارہ مہنگائی کا میں مزید اضافہ ہوگا۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے نے ہر طبقے کو فکر میں مبتلا کر دیا۔ رکشہ ڈرائیورز بھی صورتحال سے پریشان، کہا کہ کرایہ بڑھانے پر مجبور ہیں، مسافر اضافی کرایہ نہیں دیتے، جس کے باعث گھروں کے چولہے جلانا مشکل ہو گیا ہے۔ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اسی پہ پیٹرولیم مصنوعات پہ ہی سارا فوکس رکھتی ہے، تو اس ڈیزل کے بڑھنے سے ہر چیز کی قیمت بڑھے گی، سبزیوں کی، پھلوں کی، اجناس کی، اور ہر آدمی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوگا۔ لہذا ہماری گورنمنٹ سے یہ التماس ہے کہ وہ آئندہ بھی ایسے کام نہ کرے، لوگوں کو ریلیف دے۔ شہریوں، ٹرانسپورٹرز اور تاجروں کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے بحران پیدا ہوگا۔ حکومت کو فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، سٹی 41، جنگ۔ مہنگے پیٹرول کی دہائی، عوام کی چیخ و پکار بھی کام نہ آئی۔ پیٹرول ₹2.73 مہنگا، ₹275.62 فی لیٹر ہو گیا۔ فیصل آباد کی تاجر برادری ناراض، کاروبار کی تباہی مہنگے پیٹرول کو قرار دے دیا۔ نگراں وفاقی حکومت نے جانے سے پہلے عوام کو مہنگائی کی دلدل میں پھنسا دیا۔ گزشتہ روز پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ غیر متوقع ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات بڑھنے پر فیصل آباد کے تاجروں کی شدید مذمت، کہا پیداواری لاگت بڑھنے سے کاروبار متاثر ہوں گے۔ تاجروں نے کاروبار کی تباہی کی وجہ مہنگے پیٹرول کو قرار دے دیا۔ انٹرم گورنمنٹ سے لوگوں کی امید تھی کہ جاتے جاتے شاید کوئی ہمیں ریلیف دے جائے، لیکن انٹرم جا رہی ہے، اس نے کیا دینا ہے؟ آنے والی گورنمنٹ کا بھی شور نہیں ہے، انسرٹینٹی ہے، مارکیٹ بھی گر رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ کی میں بات کر رہا ہوں وہ بھی گر رہی ہے، تو اس میں یہ پیٹرول کا بڑھ جانا یہ بھی ایک
مزید بری خبر ہے تو جلدی پہ تیل کا کام کرے گی، کاروبار پہلے ہی نہیں ہے تو حالات اچھے نہیں ہیں۔ گیس بجلی پہلے ہی پہنچ سے دور، پیٹرول بھی مہنگا کر دیا گیا۔ ڈپٹی سیکرٹری FCCI نے کہا، کاروبار میں پیداواری لاگت بڑھنے کی وجہ پیٹرول کی زائد قیمتیں ہیں۔ مہنگے پیٹرول نے کاروبار میں پیداواری لاگت میں اضافہ کر دیا ہے۔ پیداواری لاگت بڑھنے سے کاروبار چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھتے ہی ٹرانسپورٹرز کے کرائے بڑھا دیے ہیں۔ لیکن شراز یہ تو ہمارا قومی رویہ بن گیا نا کہ جہاں پہ فائدہ ہوتا ہے تو سارے لوگ اس کی لائن میں لگ جاتے ہیں، نقصان ہوگا تو پھر وہ کوئی کسی کا نقصان کم کرنے نہیں آتا۔ تو یہ قومی رویہ، اس میں ہمارا اپنا عوام کا بھی قصور ہے کہ مہنگائی انہوں نے خود ساختہ مہنگائی جو ہے وہ بھی کریٹ کی ہوئی ہے۔ تو گورنمنٹ بھی ایسے ہے، عوام بھی ایسے ہے، تو ہم دونوں کو ہی اپنی صفیں درست کرنے کی ضرورت ہے اس ٹائم۔ بلال شراف نے کہا ہے، ہمیں توقع تھی کہ نگراں وفاقی حکومت کچھ نہ کچھ ریلیف دے کر جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ وفاقی حکومت کاروباری افراد کو مقررہ قیمت سے بھی مہنگی بجلی دینے لگی۔ انڈسٹری مالکان کو دیے گئے انرجی ٹیرف سے بھی زائد کی وصولی جاری ہے۔ 45 روپے ملنے والا بجلی کا یونٹ 55 روپے سے بھی کراس کر گیا۔ یہ حکومت کاروباری افراد کے لیے مہنگائی میں مزید مسائل کا باعث بن گئی۔ انڈسٹری مالکان کو دیے گئے انرجی ٹیرف سے بھی زائد کی وصولی جاری۔ 16 سینٹ کے حساب سے فی یونٹ 45 روپے بنتا ہے۔ حکومت 55 روپے سے زیادہ فی یونٹ وصول کر رہی ہے۔ کاروباری افراد نے کہا، فکس ریٹ کے بعد ٹیکسز اتنے بڑھ گئے ہیں کہ انڈسٹری تیزی سے بند ہو رہی ہے۔ انڈسٹری مالکان نے فکس ریٹ کے اوپر اضافی ٹیکسز کی بھرمار کو مسترد کر دیا۔ مہنگا انرجی ٹیرف برآمدی ہدف دور گزشتہ سال کے برابر برآمدات رکھنا بھی ٹارگٹ بن گیا۔ سینٹرل چیئرمین پائما کیسر شمس گچھا کہتے ہیں، انڈسٹری کسی کی ترجیح نہیں لگتی۔ 45 کی بجائے 55 سے زائد ریٹ لگ رہا ہے، جو 20 سینٹ سے بھی اوپر جا رہا ہے۔ ہماری انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ہمارے پہلے یونٹ نہیں چل رہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں انڈسٹری کی ریلیف کے لیے ہمیں تو بجلی کی پرائس کم کرنی چاہیے ان کو، بلکہ پرائس کم کرنے کے بجائے بلکہ یہ ادر ٹیکس ڈال کے یہ 55 روپیز تک جو بجلی کی پرائس بڑھ گئی، جو کہ ہمیں ہماری انڈسٹری نہیں چل سکتی۔ پاور لوم سپننگ ملز پروسیسنگ یونٹس بند ہو رہے ہیں، جس کے منفی اثرات مارکیٹ پر مرتب ہو رہے ہیں۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، فیصل آباد۔ مہنگائی کا طوفان، بڑھنے لگا انڈسٹری بحران، کون بچائے گا صنعتیں؟ فیصل آباد کا تاجر پریشان، فیصل آباد چیمبر آف کامرس کا الرٹ۔ مہنگائی کا طوفان، بڑھنے لگا انڈسٹری بحران، انڈسٹریل سٹی فیصل آباد کا تاجر پریشان۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس نے صنعتی سیکٹر کے 50% بند ہونے کا عندیہ دے دیا۔ نائب صدر اسلم بھلی کہتے ہیں کہ بجلی، گیس، پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں نے ہمارے کاروبار تباہ کر دیے ہیں۔ انڈسٹری کو توجہ نہ ملی تو صنعتوں کا شہر ویران ہو جائے گا۔ فیصل آباد میں بچی کچی 50% انڈسٹری بھی بند ہو جائے گی۔ ہمارے نامساعد حالات کی وجہ سے، معیشت کی بربادی کی وجہ سے 50 سے 60% ہم انڈسٹری ہماری پہلے ہی بند ہے۔ لومز جو ہیں وہ کباڑ میں بکی ہیں، ہماری جو سائزنگ انڈسٹری ہے وہ تباہ حالی کا شکار ہے۔ پچھلے دنوں میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ہماری بہت بڑی بڑی انڈسٹری ٹیکسٹائل کی جو ہے وہ ٹوٹ کے بکی ہیں، جن کے بڑے بڑے نام تھے، میں ان کا نام نہیں لوں گا۔ یہ شہر کی جو پہچان تھی انڈسٹری، وہ یہاں سے بکی ہے۔ اسلم بھلی نے کہا کہ مہنگائی کا سونامی انڈسٹری کو بہا لے گیا۔ رہی صحیح کسر پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں نے پوری کر دی۔ بجلی کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں۔ گیس 550% مہنگی ہو گئی۔ پیداواری لاگت اتنی بڑھ چکی ہے کہ کاروبار بند کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا۔ فیول نہیں ہے، اگر جو بقایا بچا کچھ فیول تھا جس کی وجہ سے وہ زندہ تھے، اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پیٹرول میں اضافہ ہو گیا، ڈیزل میں اضافہ ہو گیا، گیس میں ہو گیا، بجلی میں ہو گیا، اور یہ ساری چیزوں کا اضافہ جو ہے وہ رہی کوئی بچی کچی جو ہے کسر وہ بھی نکال دے گا۔ اور اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ان کو سروائیو کرنا انتہائی مشکل ہوگا، وہ کر ہی نہیں سکتے۔ بڑھتی پیداواری لاگت اور کم ہوتی پروڈکشن نے صنعتی سیکٹر کے گرد دائرہ تنگ کر دیا ہے۔ سازگار ماحول نہ ملا تو باقی رہ جانے والا سیکٹر بھی دم توڑ جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد۔ محکمہ ایکسائز فیصل آباد نے رواں مالی سال کے ہدف کا 57% حصہ حاصل کر لیا۔ 1 جولائی سے 31 جنوری تک 2645 ملین روپے ٹیکس وصول کیے گئے۔ ٹیکنیشین فیصل آباد نے مشکلات کے باوجود رواں مالی سال کے ہدف کا 57% حاصل کر لیا۔ ایکسائز حکام کے مطابق 1 جولائی سے 31 جنوری تک 2645 ملین روپے ٹیکس وصول کیا گیا۔ سب سے زیادہ جائیدادوں پر عائد پراپرٹی ٹیکس 1701 ملین روپے وصول کیا گیا۔ نئی وہیکلز کی رجسٹریشن، ملکیت تبدیلی اور ٹوکن ٹیکس سے 632 ملین روپے آمدن ہوئی۔ تک ہم اپنے جو اسائن ٹارگٹ ہے اس مالی سال کا، اس کے 57% کو اچیو کر چکے ہیں جنوری اینڈ تک، اور وہ کوئی 2600 ملین سے تھوڑا سا زیادہ ہم نے کلیکشن کی ہے، کوئی اگینسٹ دی ٹارگٹ آف 4700 ملین کے اگینسٹ دی۔ اور گروتھ ریٹ جو ہمیں اوور دی لاسٹ ایئر مل رہا ہے وہ 7% کی گروتھ ہے۔
जिसको डबल डिजिट में होना चाहिए था। महकमा एक्साइज को प्रोफेशनल टैक्स की मद में 92 मिलियन रुपए वसूल हुए। शराब की फरोख्त पर आयद एक्साइज ड्यूटी 159 मिलियन रुपए वसूल की गई। बड़े घरों पर आयद लग्जरी टैक्स 90 लाख रुपए वसूल। डायरेक्टर एक्साइज एंड टेक्नीशियन नुमान खालिद ने कहा, रवा माली साल के टैक्स अहदाफ 30 जून से कबल ही हासिल कर लिए जाएंगे। चूँकि इम्पैक्ट कुछ गाड़ियों का हमें मोटर व्हीकल्स में डिक्लाइन है और कुछ इलेक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से थोड़ी सी स्लो रही है। अब इसको गेयर अप करेंगे और इंशाल्लाह जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट में लेके जानेगी। लेकिन अगर प्रोपोर्शनेटली देखें तो 57% इज़ गुड कि हम इंशाल्लाह इस क्वार्टर के प्रोपोर्शनेट टारगेट को भी अचीव करेंगे और बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 100% ऑफ द टारगेट विल बी अचीव्ड इंशाल्लाह। महकमा एक्साइज की टैक्स वसूलियों में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले रवां साल 7% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में 3877 केनाल सरकारी अराजी पर गैर कानूनी काश्त जारी। ADCR फैसलाबाद सरकारी अराजी वागुजार करवाने में नाकाम। सूबाई हुकूमत की 3877 केनाल जमीन पर गैर कानूनी काश्त होने लगी। फैसलाबाद तहसील सदर में 1079 केनाल अराजी, तहसील चक झुमरा में 824, तानलियावाला में 592 और जड़ावाला में 1382 केनाल जमीन पर कब्जा माफिया फसल काश्त करने लगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ऑडिट टीम ने इंस्पेक्शन करके ADCR अफसर की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। 1 रुपया भी सरकारी खजाने में जमा न हो सका। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके रिकवरी की रकम कौमी खजाने में जमा कराएं। कैमरा टीम के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद।